بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، حضرت مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت قیمتی باتیں ہم سب کو بتلائی، واقعتاً احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارے اکابرین نے اس قوم کو پروان چڑھانے کے لیے، اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے۔ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ کی زندگی پر ایک کتاب ہے سوانح نذیری، اس کے مقدمے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی ہے۔ یہ بات میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھی جب سوانح نذیری جو جدید ہے، ابھی چھپ کر آئی ہے، اس کے مقدمے میں لکھا کہ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ بہت بڑے بزرگ تھے، کوئی معمولی عالم نہیں تھے۔ عالم معمولی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں عالم کا ایک معیار سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، تو سلوک کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت جب کوئی عالم بہت بڑا بزرگ مانا جاتا ہے تو وہ اپنے مرید تیار کرتا ہے، بیعت کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں وہ شیخ بنتا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ بھی یہ کام شروع کر دے۔ آپ سوچئے میں اور آپ ہوتے خوش ہو جاتے کہ ہاں میں شیخ بن جاؤں گا اور میرے اتنے سارے مریدین ہوں گے۔ کیسے ہمارے اکابرین تھے۔ حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ نے جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ قوم پیروں کے ہاتھوں سے نکل کر آئی ہے، اس کے چنگل سے میں نے اس قوم کو چھڑایا ہے، دوبارہ اگر میں پیری مریدی کی طرف لے گیا تو نہ جانے اس قوم کا کیا حال ہوگا۔ کتنی بڑی قربانی ہے یہ۔ باقی آپ کی جو قربانیاں ہیں کہ آپ کا جو بائیکاٹ ہوا کہ آپ اناج نہیں خرید سکتے تھے، غلہ نہیں خرید سکتے تھے، تو آپ کے جو متعلقین تھے مسجد کے پیچھے جو جالیاں ہوتی تھی وہاں روٹیاں رکھ کر چلے جاتے تھے، حضرت وہاں سے روٹیاں لیتے تھے اور کھاتے تھے۔ گھروں میں کھانے کے لیے گیہوں نہیں ہوتا تھا تو جوار کی کھچڑی بنتی تھی جس سے کھجلیاں پیدا ہوتی تھی، منہ میں چھالے ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت سے کہ حضرت لوگوں کے گھروں میں اناج آتا ہے، راشن آتا ہے، نوابوں کی طرف سے اناج بانٹا جاتا ہے، آپ وہ اناج نہیں لیتے، آپ کے گھر والوں کو کھجلیاں ہو گئی ہے۔ میں اپنی قوم کو اس لیے واقعہ سنا رہا ہوں کہ آج ہم حرام کی طرف جا رہے ہیں، اور آج ہمارے اندر جس بزرگ کا خون دوڑ رہا ہے اس بزرگ کی حالت دیکھیے۔ حضرت مولانا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں اپنے بچوں کو وہ جو نواب غلہ اناج تقسیم کر رہا ہے وہ گیہوں لا کر کھلاؤ، لیکن میرے بھائی بات دراصل یہ ہے کہ نواب اپنا نام کمانے کے لیے غریب کسانوں کے پاس اپنے بندے بھیجتا ہے، وہ غریب کسانوں کے پاس سے زبردستی چھینتے ہیں اور چھیننے کے بعد یہ اناج تقسیم ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کسی غریب کے بچے کو رولا نہیں سکتا۔ حلال کمائی کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کی۔ بہرحال
حضرت مفتی صاحب نے بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. میں اب آپ کے سامنے جو باتیں رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ رکھنے جا رہا ہوں. میرا موضوع یہ ہے کہ اس وقت ہماری قوم کہاں سے گر رہی ہے, گرنے کے اسباب کیا ہے. ترقی کے اسباب تو بتلائے, گرنے کے اسباب کیا ہے, کہاں سے ہماری قوم گر رہی ہے. یاد رکھیے دو راستے ہیں ہماری قوم کی گراوٹ کے. نمبر 1 شادیوں میں اسراف, نمبر 2 تعمیرات میں اسراف. یہ دو اسباب ہیں ہماری قوم کے گرنے کے اس وقت کے. آپ غور کیجئے, آپ کو یہی دو اسباب ملیں گے کہ اس وقت میری قوم کے پیسے کہاں لگ رہے ہیں, یا تو شادیوں میں لگ رہے ہیں, یا گاؤں میں ایک خوبصورت بنگلہ بنا کر رکھا ہے, سال میں ایک مرتبہ جاتا ہے, اس کو کھولتا ہے اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خوبصورت مکان بنایا ہے. اس کا ٹوائلٹ آپ دیکھیے, کتنے ہزاروں روپے ٹوائلٹ میں ڈال دیے, کوئی ضرورت نہیں تھی. اسراف تعمیرات میں ہماری قوم کر رہی ہے. اور نمبر 2 شادیوں میں. کسی زمانے میں میں بولتا تھا کہ ہماری قوم میں سادگی ہے, لیکن جب میں نے ہماری قوم کی شادیاں دیکھی تو اب ہماری قوم میں بھی کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. حریفائی, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ میری قوم میں آ گیا ہے. کہ اس کی شادی میں اگر کھانے کی ڈش 400 روپے کی دی تو میں 800 روپے والی رکھوں گا. یہ میرے قوم کی شادی میں نے دیکھی ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے یہاں کی شادیاں دیکھی ہے, ہم نے اپنی قوم کی بھی شادیاں دیکھی اور ایسی شادیاں دیکھی ہے کہ علماء فتویٰ پوچھنے آئے کہ ایسی شادی میں شریک ہو سکتے ہیں کہ جہاں 400 کی ڈش سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی, لیکن صرف اور صرف اپنے مال کے غرور میں اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس نے 800 روپے والی ڈش رکھی ہے. قرآن کہہ رہا الہاکم التکاثر, الہاکم التکاثر. مختلف تفسیریں کی ہے مفسرین نے. ایک تفسیر یہ کی ہے کہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے نے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر, اتنے جنازے دیکھے تم نے کتنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھا, لیکن پھر بھی گاؤں میں گھر بنانے میں تمہارے پیسے لگ رہے, فالتو خرچ کر رہے ہو. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر اللہ کہہ رہے پھر تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین, ان آنکھوں سے دیکھو گے. قرآن آگے کہتا آخر میں کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, میں نے مال جو نعمت کے طور پر تمہیں دیا تھا, آج دنیا کی مالدار قوموں میں تمہارا شمار ہو رہا ہے. ہماری قوم کا شمار دنیا کی مالدار قوم میں ہوتا ہے. میں نے مال دیا تھا, مال کہاں لگایا؟ تعمیرات میں لگایا, شادیوں میں لگایا, کہاں لگایا تم نے مال؟ یہ دو راستے میری قوم کی گراوٹ کے. اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا, زیادہ تر جب مردوں سے کہا جاتا ہے تو ان کا عذر یہی ہوتا ہے کہ گھر کی عورتیں نہیں مانتی. پتہ نہیں ان کا یہ عذر صحیح ہے یا غلط ہے, لیکن میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے, میری مائیں بیٹھی ہوئی ہے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ ہمت کرے کہ گھر بنانا ہے, ضرورت کا مکان بنانا ہے, لیکن اس میں پیسے ویسٹ نہیں کریں گے, ضرورت کا مکان بنائیں گے. شادی ایک سنت ہے لیکن اس کے پیچھے ہم اسراف نہیں کریں گے. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. ابھی کھانا ہوگا, دسترخوان بچھایا جائے گا. میں ہمیشہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ ہمارے نبی نے دسترخوان بچھا کر کھانے کی ترغیب کیوں دی؟ صرف اس لیے دی کہ اگر ایک دانہ بھی زمین پر گر جائے تو ہم اس کو اٹھا کر کھا سکے. ایک دانہ بھی, چاول کا ایک دانہ بھی اگر گر جاتا ہے تو وہ دسترخوان پر گرے گا, وہ ایک دانہ ضائع نہ ہو.
تو اس دانے کو ہم کھا لے، اس کے لیے دسترخوان بچھا کر کھانے کی ترغیب دی ہے۔ یہ وہ اسلام ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے ایک دانہ بطور نعمت کے دیا ہے، تو کیا 1 روپیہ ہمارے پاس بطور نعمت کے نہیں ہے؟ کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ میں گیا ہوں گاؤں میں، ایسے ایسے مکانات، ایسا نہیں کہ میں نے صرف گٹھامن دیکھا ہے، میں نے دوسرے گاؤں میں بھی مکانات دیکھے ہیں۔ میں نے جا کر اپنے ان بھائیوں سے کہا کہ تمہارے مکانات دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت نہیں آنے والی، ایسا لگتا ہے کہ قیامت آنے والی ہی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ گھر کی دیوار بنا رہے تھے دونوں مل کے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، پوچھا عمرو کیا کر رہے ہو؟ یا حضرت عبداللہ کی روایت ہے، عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ قیامت اس سے زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ تمہاری موت اس سے زیادہ قریب ہے، پتہ نہیں اس مکان میں رہ سکو گی یا نہیں رہ سکو گی۔ کروڑوں کا مکان بنایا لیکن اس میں رہ سکو گی یا نہیں رہ سکو گی؟ کہاں پیسے لگا رہے ہو؟ کہاں برباد کر رہے ہو؟ اسلام پڑھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں۔ ترمذی شریف ہی کے اندر روایت ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اس پلیٹ کو صاف کر لیتے ہیں، وہ پلیٹ کھانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے اور شارحین نے لکھا ہے کہ وہ مغفرت کی دعا اس لیے کرتی ہے وہ پلیٹ کہ اس نے اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کی ہے، ایک ایک دانے کی قدر کی ہے۔ یہ اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دینداری کے لباس میں کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں پیسے لگا رہے ہیں؟ پوچھو علماء سے مکان کیسا بناؤ، پوچھو شادیاں کیسے کرے۔ قسم خدا پاک کی، حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے ترمذی کی شرح میں کھول کر لکھا ہے کہ یہ اسلام پائجامہ ٹخنوں سے نیچے پہننے کو حرام کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کپڑا ویسٹ کر رہا ہے، سطر یہاں تک ہے، سطر پورا ہو گیا یہاں تک، آپ کپڑا ویسٹ کر رہے ہیں، تو کپڑا ویسٹ کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ایک کپڑا ویسٹ ہو رہا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو رہا ہے، تو اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اور اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ ٹوپی صحابہ کرام کی ٹوپیاں سر سے لگی ہوئی ہوتی تھی، کان بطحن، صحابہ کرام کی ٹوپیاں سر سے لگی ہوئی ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے اگر آپ لمبی ٹوپی پہن رہے تو اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ ویسٹ کر رہے اپنے پیسے، ضرورت پوری ہو رہی تھی آپ نے لمبی ٹوپی خریدی، وہ کپڑا آپ نے ویسٹ کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا اسلام ہے؟ کیا اسلام ہے؟ اسلام کیسی تعلیم دے رہا ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کی ایک ایک نعمت کی قدر کی ضرورت ہے۔ اور میں نے کہا 2 راستوں سے اللہ کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، ایک تعمیرات کے راستے سے اور ایک شادیوں کے راستے سے۔ ہر عورت، ہر مرد یہاں بیٹھ کر یہ عہد کر لے کہ آئندہ میں گھر بناؤں گا تو ضرورت کا مکان بناؤں گا۔ بولو نا بھائی، ہے نا؟ اس میں اسراف نہیں کریں گے نا۔ ابھی قاری صاحب نے قرات کی دی، اتنی بہترین کی دی قرات، مفتی صاحب کے صاحبزادے دے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے میں اعتدال کو قائم کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے یہ جو مال کی نعمت دی ہے، میں اس کو بتاؤں گا کہاں لگانے ہیں، پیسے کہاں لگانے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ مفتی صاحب فرما رہے تھے سادگی۔ آج ہمارے مومن لڑکوں کی عادت عجیب ہو گئی ہے۔ سادگی کا مطلب پہلے سمجھو، سادگی کا مطلب پھٹے پرانے بغیر استری کے کپڑا پہننا نہیں ہے۔
سادگی کا مطلب ہوتا ہے ہم اسباب کے ایسے محتاج نہ ہو جائے کہ اس کے بغیر نہ رہ سکے. یہ مطلب ہے سادگی کا. میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر چابی نہ مانگے بائک کی. یہ سادگی کے خلاف ہے کہ میں بھیکاری ہو گیا ہوں، میں چل کے نکل جاؤ. اپنی اولاد کو ایسا سکھاؤ کہ بغیر پنکھے کے ہم رہ سکتے ہیں، بغیر اے سی کے رہ سکتے ہیں، بغیر گاڑی کے رہ سکتے ہیں. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کریں. جان بوجھ کر گھر پہ پنکھا بند کر دیتا ہوں میں، تاکہ میرے بچے کو پتا چلے کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پیش آئی تو وہ پنکھے کے بغیر سو سکے. اللہ کے راستے میں نکلا، وہاں کوئی اسباب نہیں ہے راحت کے، وہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر سکے. دنیا کے کسی کونے میں جانے کی ضرورت پیش آئے وہ تکیے کے بغیر سو سکے. ایسا عادی اپنے اولاد کو بناؤ. یہ مطلب ہے آج ہماری سماج کے لڑکے اسٹیٹس کے چکر میں گاڑیاں لون پہ لے رہے ہیں. اسٹیٹس کے چکر میں گاڑیاں لون پہ لے رہے ہیں. میری قوم کے نوجوان اسٹیٹس کے چکر میں گاڑیاں لون پہ لے رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہمیں لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اس نوجوان نے لون پر گاڑی لی ہے. کیا ضرورت تھی؟ بس اسٹیٹس کا چکر. اس کے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس یہ گاڑی ہونی چاہیے. مکان اس کے یہاں اتنا خرچ ہوا، میرے یہاں اتنا خرچ ہوگا. پہلے تو اپنی اولاد کو اس طرح پروان چڑھاؤ کہ وہ اسباب کے ایسی عادی نہ بن جائے. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو آپ کہیں لے جا کر سلاؤ، سو جائیں گے، نیند آ جائے گی. کچھ بھی کھلاؤ کھا لیں گے. کیوں؟ عادی بنایا گیا ہے انہیں. کیا آج کے مدارس ان کو اچھا نہیں کھلا سکتے؟ کیا ہماری قوم کے مدرسے ان کو اچھے سے اچھا کھانا نہیں کھلا سکتے ہیں؟ نہیں، جان بوجھ کر ان کو عادی بنایا جاتا ہے کہ یہ دین کی خدمت کریں گے. تو ان کو ایسی عادت ڈالنی ہوگی. اس لیے میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ میری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جفاکش قوم تھی، جفاکش محنت کرنے والی قوم تھی. آپ سوچئے تو صحیح، تبلیغ کا کام دہلی سے اٹھا، پالمپور پہنچا. دہلی میں میوات کے لوگوں کو اللہ نے چنا. وہ جفاکش قوم یہاں آ کر اللہ نے پالمپور کے لوگوں کو چنا اس لیے کہ ہمارے باپ دادا جفاکش تھے. وادی نہیں تھے ایسیوں میں رہنے کے، وادی نہیں تھے گاڑیوں کے، چل کے نکل جاتے تھے. آج میں کیسا محتاج ہو گیا ہوں، آج میری اولاد کیسی لولی لنگڑی ہو گئی ہے. آج ہم اپاہج بنا رہے اپنے اولاد کو. اس لیے سب سے پہلے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائے کہ ہر چیز چلے گی، ہر چیز کا میں عادی بنوں گا. نمبر 2، ہماری قوم میں اس وقت جو بیماری آ رہی ہے وہ یہ ہے، گاؤں میں کھیت ہیں بیچ بیچ کے بمبئی جا رہے اور بمبئی میں فلیٹ لیتے ہیں، کرائے پر چڑھایا. اب یہ نوجوان ناکارہ بیکار گھوم رہا ہے، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے. ایک ایک کر کے کھیت بیچے جا رہے ہیں اور اس زمین پر دوسرے قابض ہو رہے ہیں. کیا معلوم کس چکر میں یہ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اپنی زمینوں کو بیچ رہے ہیں. اپنے پیسے زمینوں پر لگاؤ بچا بچا کر. سچ کہہ رہا ہوں، پیسے بچاؤ اور زمینیں خریدو. اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. علماء جانتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، غالباً حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا. کیا مطلب؟ شارحین نے لکھا ہے کہ زمینوں پر قبضہ کرے گا اور ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں ہمارے ایمان کو چھین لے گا. اگر زمینیں ہی نہیں ہوگی کہاں سے تم نکالو گے گیہوں؟ کہاں سے روٹیاں کھاؤ گے؟ بیچ بیچ کے ہم معلوم نہیں کہاں جا کر گریں گے. اس لیے اپنے پیسوں کو بچانا ہے اور بچا کر زمینوں پر لگانا ہے. اور اگر 4 بچے ہیں، ایک بچے کو ایگریکلچر سکھاؤ. ایگریکلچر سکھاؤ. ایگریکلچر کسے کہتے؟ پڑھاؤ. اور پڑھانے کے بعد اس کو وہاں بھیجو تاکہ ہمارا بچہ خود پیروں پر کھڑے ہو کر کھیتیاں کر سکے. زمینیں
کون چوت رہا ہے؟ کسی اور کو دے دیا ہے۔ ارے 4 بچوں میں سے ایک کو تو ایسی تربیت دے دو کہ ہمارا بچہ گاؤں جا کر خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر ہماری زمینوں سے جو سونا اگل رہا ہے، زمین سونا اگل رہی ہے، اس میں سے نکالنے کی صلاحیت اس کے پاس ہو۔ اس کے لیے ایگریکلچر کا جو فن ہے اس کو سکھانا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے پیسے یہاں لگانے ہیں، شادیاں اور تعمیرات سے نکال کر بچا بچا کر یہاں لگاؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ نمبر 2، بات بہت مختصر کروں گا۔ نمبر 2، اولاد کی تربیت کے تعلق سے کہوں گا، اس وقت لوگ کہہ رہے بڑا چیلنج ہے، اولاد کی تربیت کا مسئلہ بڑا چیلنج بن چکا ہے ہر ماں باپ کے لیے۔ تو ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے؟ 2 راستوں سے۔ تیسرا راستہ مفتی صاحب نے بتایا تھا، 3 راستے سمجھو، 3 راستوں سے ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے اس وقت۔ نمبر 1، ہمارے بچے ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، شاید باپ کو محسوس بھی نہ ہو کہ میرا بچہ 20 سال کا ہو گیا، ڈپریشن کی طرف جا رہا ہے۔ موبائل نے اس کو ڈپریشن کی طرف دھکیل دیا ہے، اور یہ ایسی ویڈیوز ہیں جن ویڈیوز نے اس کو ڈپریشن کی طرف دھکیل دیا ہے۔ میں اپنے بچے کو ذہنی اعتبار سے بچانا چاہتا ہوں، اور فزیکلی یعنی جسمانی اعتبار سے اگر میں اپنے بچے کو بچانا چاہتا ہوں تو اس وقت عموماً سماج کے لوگوں کو آئیڈیل بن کر آگے آنا پڑے گا۔ میں نے مومن نگر کی سرزمین پر بھی یہ بات کہی کہ رات کو 10 بجے 11 بجے اپنے بچوں کو سلا دو۔ نوجوانوں، رات کو 11 بجے سو جاؤ اور صبح میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرنے آؤ۔ کرکٹ کلب بناؤ، چاہے فٹ بال کلب بناؤ، چاہے والی بال کلب بناؤ، لیکن فجر کی نماز کے بعد ہمارا ایک نوجوان ورزش کرتا ملنا چاہیے۔ اور ذہنی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے مائیں اپنے بچوں کو نبیوں کے، ولیوں کے، صحابہ کرام کے قصے سنائیں۔ رات کو 10 منٹ فارغ کر کے مائیں بیٹھے۔ ماؤں کو فرصت کہاں ہے؟ آج تو ڈراموں نے ماؤں کی حالت خراب کر دی ہے۔ میری قوم کی ایک عورت میسج کر کے پوچھتی ہے، معلوم نہیں کیا نام پوچھا تھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا یہ نام کہاں سے لائے؟ سچ بول دیا، کہا ڈرامے میں فلانی کا نام یہ ہے۔ ہماری مائیں ڈراموں میں جو عورتیں ان کے نام پر اپنے بچیوں کے نام رکھ رہی ہیں۔ یہ ہے ڈراموں کے نقصانات۔ مائیں موبائل دیکھتے دیکھتے سو رہی ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے ماں کے بعد، باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو لے کر بیٹھے۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، ان کی تقاریر میں ہے، صدائے دل کے اندر ہے، حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ میں آج سے 25 سال پہلے کی بات لکھی ہے، جب UK گیا تھا، یونائٹڈ کنگڈم UK گیا تھا، وہاں کی رپورٹ چھپی تھی 1 سال کے اندر 2,40,000 بچے خودکشی کر رہے ہیں، اور 20 سے 25 سال کے درمیان کے بچے۔ ریزن کیا؟ اس کا کارن کیا؟ جواب ملا، ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے، بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، بچوں کو لے کر بیٹھنے کا ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ بچوں سے کہے کہ فلاں نبی کی یہ کارنامے تھے، فلاں نبی کی یہ کارنامے تھے، فلاں صحابی کے یہ کارنامے تھے، فلاں ولی کے یہ کارنامے تھے۔ جب تک ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر یہ کارنامے نہیں بٹھائیں گے، تب تک ہمارے بچوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا نہیں ہوگا، ہمارے بچے جری پیدا نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کے اندر وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی جو آج غیر محسوس طریقے سے ہمارے بچوں کو بزدل بنایا جا رہا ہے اور مایوسی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ ہر ماں کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو لے کر بیٹھے، سنائے قصے۔ کیا کم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ، بچہ ایگزام میں فیل ہو گیا، کیا ہوا؟ کہا فیل ہو گیا، اب آگے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہے۔ ارے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی تھی، کتنے لوگوں نے آپ کی بات قبول کی؟ 100 سے بھی کم لوگوں نے آپ کی بات قبول کی ہے۔ ہمت پیدا ہوگی، ارے 950 سال تک محنت کرتے رہے، تو بھی محنت کر، آگے بڑھ، آگے بڑھ۔ ہمارے بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا نبیوں کے قصے سن کر، قرآن نے جو قصے بیان کیے اس کو سن کر ہی ہمارے بچوں کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوگا۔ نمبر 2، دوسرا راستہ اولاد کی تربیت کا، 24 گھنٹے کی مسنون دعائیں ماؤں کو بھی یاد ہونی چاہیے، باپ کو بھی یاد ہونی چاہیے، اور اپنے بچوں سے سنیں۔ مولانا محنت کرتے مدرسے میں، گھر پہ بچہ آیا، ماں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے
کہ کھانے سے پہلے اپنے بچے سے کہے بیٹا آج تم دعا پڑھو، کھانے کے بعد کی دعا بیٹا آج تم پڑھو گے، سونے سے پہلے بیٹا آج تم سناؤ گے۔ اذان باتیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد نہ ماں نے دعا پڑھی، نہ بچے نے دعا پڑھی، نہ کسی نے دعا پڑھی۔ دعاؤں کی طاقت سے ہم محروم ہیں اور ہمارے بچے دعاؤں کی طاقت سے محروم ہیں۔ سچ کہہ رہا ہوں، دین دار گھرانے کے لوگوں سے پوچھا اذان کے بعد کی دعا ہے، ہم کو نہیں آتی دعا ہے۔ ابھی ہمارے پالمپور کے ایک مولانا بہار جا کر آئے، کہا کہ رات کے 3 بجے تک بیانات ہوتے ہیں، 3 بجے تک بیانات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بیانات کا نقشہ کیا ہو تو بتاؤ؟ کہا کہ 50 بندے سامنے بیٹھتے ہیں اور 2000-3000 لوگ خالی گھومتے ہیں۔ کیا ریزلٹ؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی قوم کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ان کی قوم عالم بنے، ان کی قوم کے اندر ایجوکیشن آئے، ان کی قوم کے اندر علم آئے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پیٹ کا مسئلہ ہے، کون ان کا استقبال کرے گا، کون ان پر پھول ڈالے گا، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے۔ لیکن میری قوم کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں نہیں دعائیں سیکھ رہی ہے؟ کیوں علم حاصل نہیں کر رہی ہے؟ اتنے سارے مفتیان کرام ہمارے سامنے ہیں، کس کے پاس گئے مسائل سیکھنے کے لیے؟ کس کے پاس گئے قرآن سیکھنے کے لیے؟ خدمت کر رہے ہیں۔ بے شک خدمت بہت بڑی چیز ہے، لیکن کیا میں نے قرآن صحیح کیا؟ بہت اچھا تعلق ہے مولانا کے ساتھ، اس تعلق کا کیا فائدہ اٹھایا؟ کیا علم حاصل کیا؟ ہمارے بچوں کو کتنی دعائیں یاد ہے۔ یہ دوسرا راستہ اولاد کی تربیت کا، اور تیسرا راستہ اولاد کی تربیت کا جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے، میں حیران ہوں، حضرت مفتی صاحب سے یہ سوال انڈیا میں نہیں کیا گیا ہے، یہ سوال کینیڈا میں یا امریکہ میں کیا گیا ہے کہ کینیڈین لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم اپنے بچوں کو اس ماحول میں دیندار بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بنائے؟ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو اسلامی لباس میں لے آؤ، تمہاری اولاد جو ہے اس کی تربیت خود بخود ہو جائے گی اور وہ دین کی طرف چل پڑے گی۔ یہ 3 اصول ہے اپنے اولاد کی تربیت کے، اور اس وقت ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، ارتداد کے دہانے پر ہے، میں ڈرانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ہمارے اچھے اچھے دیندار لوگوں کے جب کارگزاری ملی، ان کی بچیاں اور ان کے بچے اسکول میں جا کے نمسکار کر رہے ہیں، نمسکار کر رہے ہیں۔ کس کا بچہ؟ بتایا گیا ان کا بچہ ہے۔ فکر کرو، فکر کرو، ہم صرف معاش کے لیے یہاں نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی تھی وہ معاد کے لیے کی تھی، یعنی آخرت کے لیے کی تھی، معاش کے لیے نہیں کی تھی۔ ہم یہاں صرف معاش کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہمارا یہاں آنا انقلابی ہونا چاہیے، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ہم یہاں معاد کے لیے آئے ہیں، معاش کے لیے نہیں آئے ہیں، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم خود اس پر قائم ہوں گے اور ہمیں دیکھ دیکھ کر لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، ورنہ دوسرے قوموں کی جو کارگزاریاں ہیں اور وہ ہماری قوم کو دیکھ کر جو رشک کرتی ہے، دوسری قومیں روتی ہے ہماری قوم کا نام لے لے کر اور ہماری قوم کے سادگیاں دیکھ دیکھ کر، اور وہ کہتی ہے، وہ قومیں کہتی ہے، اس قوم کے سربراہ کہتے ہیں کہ آپ کے معیار تک پہنچنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی اتنی عمر چاہیے ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دیے، اپنے بچوں کو سکھاؤ، دانا زمین پر گرا بیٹا اٹھا کر کھا لے، اللہ نے نعمت دیے۔ ورنہ ملک شام کے مسلمانوں سے جا کر پوچھو، مکانات نہیں ہے، جن مکانات کے پیچھے ہم پڑے ہیں ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ جن کھانوں کو ہم ویسٹ کر رہے ہیں اور کھانوں کے پیچھے ہم پیسے لگا رہے ہیں، ان سے جا کر پوچھو، ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ان کے بچے سانس کے لیے تڑپ رہے ہیں، آکسیجن نہیں ہے ان بچوں کے پاس کہ وہ بچے سانس لے سکے۔ آج میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے کھیل رہا ہے، اللہ کی اس نعمت پر 100 رکعت شکرانے کی پڑھو تب بھی کم ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیسی نعمت دی۔ اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور خاص کر عورتوں سے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں خاص طور پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، روایت سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، آقا نے فرمایا 7 بندے ایسے ہیں
اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں 7ویں نمبر پر فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. فرمایا ایک وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر رویا کہ اللہ آج تو نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی. اس کی آنکھ میں سے آنسو نکل آیا. اس آنکھ کے ایک آنسو کے بدلے میں اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمایا. شروع کرو نوجوانوں, دن میں 5 منٹ فارغ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دو آج سے, ورنہ اللہ ایسی نعمتیں چھینے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ کہہ رہا 2 نعمتیں دی ہے. اللہ نے بھوکا نہیں رکھا, کھانے کی نعمت دی ہے. الخوف, اللہ نے ابھی امن دیا ہے, ابھی بھی امن ہے ہمارے پاس. اللہ فرما رہے میری نعمت کا شکر ادا نہیں کیا, خوف مسلط کر دوں گا. تمہاری زبانوں پر صرف ایک ہی لفظ ہوگا, فلاں ظالم, فلاں کا خوف, فلاں کا خوف. اللہ کہہ رہے یہ مسلط کر دوں گا, لیکن اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہے, بھوک سے بھی بچاؤں گا اور خوف کے بجائے تمہیں امن دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن و شانتی کے ساتھ رکھے اور ایک ایک نعمت کی قدر کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقعیتاً میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم دسترخوان پر بیٹھتے ہیں, نان مسلم بھائی ہمارے ساتھ کھاتے ہیں. ایک کالج کا لڑکا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میری بسم اللہ پڑھنے کی عادت تھی, زور سے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا. کینٹین میں میرے ساتھ نان مسلم بھائی بھی بیٹھتے, نان مسلم دوست بھی بیٹھتے. جب یہ بسم اللہ زور سے پڑھتا, وہ کہتے ہیں دوسرے جو دوست ہیں نان مسلم, بسم اللہ کا ایسا کرنٹ ان کے اندر دوڑتا کہ وہ حیران رہ جاتے, اور پھر وہ بھی بسم اللہ پڑھنے لگے. چاہے اللہ نے ان کو ایمان دیا یا نہ دیا, لیکن اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر کی یہ طاقت ہے, اللہ کے نام میں یہ طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.